بات پڑھی ہے حضرت خواجہ غلام حسن سواق رحمت اللہ علیہ لئیے دے علاقے بہت بڑا آستان ہے، اس جدو گزر ہوندہ ہے، دیکھے آپ نے آستان دے قریب چو گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ دے نیک بندے بزرگ کامل ولی گزرن، ہزاران دی تعداد مریدین۔ آپ ملتان دے علاقے بستی چاونج خطاب کر رہے، جمعے دے وچ خطبہ دے رہے، خواجہ صاحب ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی گل عقل نہیں مندی کہ معراج ہو گیا ہے، سرکار آسمانہ جو کیویں لنگے، میری عقل نہیں مندی۔ آپ منبر تو اٹھے جلال چاہے فرمائے نو عقل دے ترازو نہ تول، اے معجزہ مصطفیٰ ہے۔ مسجد دی محراب والی دیوار دے وچوں آپ لنگے، پھر باہر آگے، دوجی واری پھر لنگے، پھر باہر آگے، تیجی واری پھر دیوار نو کراس کیتا محراب والی نو، پھر سامنے آ کے فرمایا جے غلام حسن دی یہ شان ہے، وہ تا نبیان دا سردار ہے، وہ تا رسول اللہ دا امام ہے، خدا دی خدائی دے بادشاہ پیغمبر نے، تو عقل نال پیا پرکھنا ہے۔ ایکو دریائے نیل ہے، اللہ دا کلیم پیغمبر داخل ہویا ہے، نال منن والے بھی رستے بن گئے، دھوڑ پہ اڑ دیئے، دریائے نیل ہے، دھوڑ پہ اڑ دیئے، پچھو فرعون آیا، بڑک ماری آ کے کہنا مینوں ویکھ کے دریا راہ بنا دیتا ہے، آواز قدرت آندی ہے، ذرا اگے تا ہو تینوں پتہ لگے گا رستہ تیرے لئی بنیا یا میرے پیاریاں لئی بنیا ہے۔ اے تا جدو اگے جائے گا پھر نکھیڑا ہوئے گا کہ نیکاں دا مقام کتنا بلند ہے، نیک لوگاں دی عظمت کتنی بلند ہے۔ کلیم پیغمبر اور آپ دے جتنے رفقا منن والے آپ دے امتی جننے نہ دے پیراں جو دھوڑ پہ اڑ دی ہے دریائے نیل، پیچھو جدو فرعون وڑیا اے بھی ہوتے پیا کھاندا ہے، اے دے سپاہی بھی تاریاں پہ لاندن، ڈب دے پین غرق ہو گیا ہے، دریائے نیل دریا ایک ہے، فرعون غرق پیا آندا ہے، اللہ دا کلیم پیغمبر اور تمام امتی اس دریائے پہ چل دین، اللہ دے تو نجات دیتی ہے، پیارا چو امتیاں دے دھوڑ پہ اڑ دیئے، وجہ کی ہے اللہ رب ذوالجلال نے دسی ہے کہ رستے نہیں بچان دے رہبر بچایا کر دینے، کامل ہے، اللہ دا نبی ہے، جنہ منیاں بھی کامیاب ہو گئے، وہ بھی پار لگ گئے، وہ بھی عظمتہ پا گئے۔ اپنی عقل دے نال نہیں سوچنا چاہیے دا بھی بندہ اپنی عقل دیاں تکڑیاں چک لے، اپنے دماغ نو پجائی پھرے سوچی پہ جائے، اینج نہیں اینج ہو جانا چاہیے دا، اینج نہیں اینج ہو جانا چاہیے دا۔ تو اس کر کے ایک دستور ہے، قصول ہے، جیدے تحت کائنات دا نظام پہ چل دا۔ پچھلے دنہ میں چیچا وطرین دے علاقے تقریر کر کے ایک شہر تقریر سی، اتھو آئے واپس، تے پیچھے ایک لڑکا کال کرن لگے، ایک اس طرح ہو گیا جی دروازے پہ کڑک دین کہ آسمان آلے نہیں سی پتہ بھی سرکار آ رہے ہیں، اگوں فرشتے پوچھ دین، پھر دروازے کھول دین، ایک ہی طریقہ کار ہے، براق دی کی ضرورت ہے، دروازے کھڑکان دی کی لوڑ ہے۔ میں کبھی کتابہ دزدین اسی کدی اگلا نہیں سوچیا، جدوں حضور دی شان آ جائے بغیر تحقیق تو قبول کر لئی دیئے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، حضور دی شان ہے، انہوں عقل دے تنازع نال نہ پرکھ، یہ مقام مصطفیٰ ہے، کیونکہ آغاز اللہ بڑے سونے انداز نال کیتا ہے، اپنی پاکی دی مور لا کے پھر معراج دا آغاز کیتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے محبوب دے واقعہ معراج نو بڑی عظمت دار شان نال نوازیے، شان نال نوازیے، اس نو عقل دے ترازو دے اندر نہیں پرکھنا چاہیے دا۔ مسجد اقصی دے اندر انبیاء نو جماعت کروائی، جویں میں بیان کر چکی ہوں، تمام انبیاء پیچھے، سرکار مصلی امامت تے، اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دا زبر بلندیاں دی طرف جاری ہے، معراج دا میں نہیں، بلندیاں دی طرف جانا، سیڑھی بھی کیتا گیا یعنی چڑھنا، اوپر نو جانا، اے معراج بلندیاں ول جان دا نام ہے، سرکار دا سفر معراج جاری اور ساری ہے، بلندیاں دی طرف سفر جاری ہے، پہلا آسمان آئے، جبریل امین نے دربان نو دستک دے کے دسیا دروازہ کھول، دروازہ پہ کھل دے، مرحبا دیاں آوازاں پہ آندیاں، استقبال پہ ہوندن، پہلے آسمان دے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی،
حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کی تھا فرمایا میں دیکھیا حضرت آدم علیہ السلام سجی سے ڈل دیکھ دل مسکران لگ جان دل کبھی سے ڈل دیکھ دل تے رون لگ جان دل میں کیا جبریل اے کی ماجرہ اے کی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام رون دن مسکران دل فرمایا حضور انہاں دے سجے پاسے نیک اولاد دیاں روحاں کبھی سیڑ تے برے اعمال کرنے آلیاں دیاں روحاں جدوں نیکاں دیاں روحاں اللہ دا نبی دیکھ دے مسکران لگ جان دے جدوں برے عمل کرنے آلیاں دیاں روحاں اللہ دا نبی دیکھ دے اکھاں بھاران دیاں کہ میری اولاد دے اندر ایسے لوگ بھی ایزن جنہاں نے زندگی دے اندر برے اعمال کیتے چنگے عمل کر لینے چاہی دن تاکہ آدم علیہ السلام جدو نظر مارن چنگے لوگاں دے اندر اللہ کرے تو آڈا میرا شمار ہو جائے پہلے آسمان تے مشاہدات کیتے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ویکھیا اللہ دے ملائکہ فرشتے جدوں دی تخلیق نہ دی ہوئی ہے قیام دی حالت دے اندر نے زبان تے اللہ دے ذکر دیاں تسبیحاں جاری نے فرشتے پہلے آسمان تے اللہ دے ذکر دے اندر موجود نے حالت قیام دے اندر سفر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دی طرف نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جاری اور تاری ہے دوسرے آسمان دے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی کہ خالہ زاد بھائی نے دوہاں نال ملاقات ہوئی دوسرے آسمان دے اوپر فرمایا میں دوسرے آسمان تے بھی مشاہدات کی تے دوسرے آسمان تے ایسے فرشتے جڑے رکوع دی حالت دے اندر نے جدوں دے رکوع دے اندر گئے رکوع دے اندر اللہ دے ذکر دیاں تسبیحاں انہاں دیاں زباناں دی اوپر جاری ہے دوسرے تے مشاہدات کیتے فرمایا زبر تیسرے آسمان دی طرف جاری اور ساری ہے تیسرے آسمان دے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی الرحیق المختوم دا مصنف مولوی صفی الرحمن اہل حدیث دا چوٹی دا علامہ لکھ دے حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کی دا تیرے تے میرے نبی دا تیسرے آسمان دے اوپر ادب نال سلام لے آئے کھلو کے استقبال کی دے اس لئی تے میرا امام کہندہ ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں گئے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں گئے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ مل کے سارے پڑھ لو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ بھی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سارے انوان ہے کلام مل کے پھر پڑھو حضور دی نعت سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے درجل مخلوق تو اعلیٰ ولی پھر ولیان دے اندر تمام صحابی نے فرماندن خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی غیر رسولوں سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا میراج دی راتی کی ہویا ہے آسمانوں ہی پر سب نبی رہ گئے آسمانوں ہی پر سب نبی رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی عرش اعظم پہ پہنچا چار نہراں حضور نے دیکھیاں نے میراج دی رات
کوثر سلسبیل، یہ دو باطنین، دوسریاں دو ظاہرین، نہر دریائے نیل اور فرات، یہ دو دیکھیں، چار ٹوٹل دیکھیں حضور، دو ظاہری دو باطنی۔ نبی پاک صاحب لولاک دی عظمت بیان کر دیں ایسے ان اشعار سیدی اعلیٰ حضرت فرما دیں، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا۔ زور نال پڑھ دیو، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا۔ نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی۔ اللہ رب ذوالجلال نے بڑی عظمت اور شانہ نال نوازی ہے، اشعار تا اس کلام دے ہور بھی ہے، لیکن بات اختتام وال نہیں جائے گی، ایتی گال لمبی ہوندی جائے گی۔ اللہ نے کتنی عظمت نال نوازی ہے، تیسرے آسمان تے یوسف علیہ السلام نال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان وال سفر جاری ہے، چوتھے آسمان دے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام دے نال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات ہوئی۔ سرکار فرمایا میں ویکھیا چوتھے آسمان تے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک کرسی دے اوپر موجود نے، چہرے دے اوپر خوف ہے، نظراں جھکیاں آئیاں، جدوں مینوں دیکھیا استقبال کیتا، نبی پاک نے منظر دیکھیا، سامنے ایک درخت ہے جدے تے پتے ہی پتے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک تھال نما چیز بھی ہے، برتن نما، فرمایا ایک تختہ بھی پیا ہے۔ پوچھیا اسرائیل علیہ السلام نو اے کی ماجرا ہے؟ فرمایا حضور اے درختاں دے اوپر لوگاں دے نام لکھے ہوئے، اس درخت دے اوپر اچھے اور برے لوگاں دے نام لکھے ہوئے، اے تھال مثل دنیا ہے، میں ہاتھ پانا دنیا دے اندر پہنچ جانا ہے، ایڈا تختہ پیا ہے، اے دے اوپر پتہ ٹوٹ کے گرد ہے، جی دے نام دا پتہ آ جائے اس بندے دی روح نو قبض کر لیا جاندہ ہے۔ میں تھے بینا کرسی تے بیٹھنا جاندہ بھی نہیں، اللہ دی قدرت دے نال صرف اس تھال دے اندر جڑا تھال ہے دنیا دی مثال سی، فرمایا میں ہاتھی کرنا اس بندے دی گردن تک ہاتھ پہنچ جاندہ ہے، جی دی روح قبض کرنی ہوندی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ سپیشل اسرائیل علیہ السلام نو آنا پہندہ ہے، اللہ دی قدرت ہے، چوتھے آسمان تو ہاتھی انج کر دیں، فرمایا فرشتے پہلے پہنچی ہوندیں، جزا اور سزا لے اس بندے دے نیڑے پہنچی ہوندیں، میں تا ہاتھی کرنا وہاں دی روح قبض کر لینا وہاں۔ میں کہا حیرانگی دی گل لے بندے تراز حضور دے میراج دی اوپر کر دیں، کیویں میراج ہو گیا، کیویں میراج دی اوپر چلے گئے۔ اسرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان تو اپنی کرسی بھی نہ چھڑن، تھلے بھی نہ آنا پوے، او تو ہی ہاتھ کرن تے زمین تے پہنچ جان دے، روح قبض ہو جان دیئے، جی دی موت دا وقت آ جائے۔ اے تا نبیان دا سردار ہے، رسول اللہ دا امام ہے، حضور دی عظمت دا بلند ہے، جدوں چاوے رب لجا بھی سکتا ہے تے محبوب نو لیا بھی سکتا ہے۔ ایتھے تکڑیاں نہیں چکڑیاں چاہی دیاں، بحث اور مباحثے دے اندر ایتھے مبتلا نہیں ہونا چاہی دا۔ چوتھے آسمان تو پنجویں دی طرف سفر جاری ہے، حضرت ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، پنجویں آسمان دے اوپر، چھٹے آسمان دے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، اللہ دے کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نال نبی پاک دی ملاقات ہوئی، تے موسیٰ علیہ السلام حضور دی بارگاہ چل کر دے کہ سرکار تسی فرمان دے ہو کہ میری امت دے علماء اہل علم وڈے لوگ جڑے پہلے گزر گئے ہن والے نہیں جڑے بندیاں نو لڑاوندے ہن بھی نیک لوگ موجود نے زمین تے تائیں وہ نظام پہ چلدا ہے، علماء موجود نے، انتشار والے نہیں۔ اصحاب اہل بیت حضور دی ازواج دی عظمت دا سبق درس دینا۔ تسی فرمایا کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیان دی طرح نہیں،
تے ذرا مینوں ملاؤ کسے نال کتاباں چاندہ اپنے اور بیگانے لکھیا ہے دیوبند چوٹی دے علماء بھی اس روایت میں لکھیا ہے سرکار نے انجدوں روحاں علماء دیاں روحاں نگاہ پائی نا حضرت امام غزالی دی روح انج ہاتھ بن کے کھڑے ہی نظر آئی حضور دی بارگاہ کہ سونیا ذرا مینوں اجازت دیو میں اللہ دے کلیم پیغمبر دی بارگاہ حاضری نہ پیش کر لا فرمایا کرو پیش کلیم ایک گل یا امام غزالی ایک گل یاد رکھیں جلالی پیغمبر ہے اللہ دا نبی ہے کلیم اللہ ہے ادب دے تقاضیاں نو ملحوظ رکھنا ہے آئے کلیم پیغمبر دے سامنے روح آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے امام غزالی اپنی اور بیگانی کتاباں چے بات دکھانا میری ذمہ داری کچی گل نہیں ہے کتاباں موجود ہے صرف ساڑھے علماء نہیں دیگر علماء نے چوٹی دے علماء نے بھی اس بات میں کیا جدو روح سامنے آئی نا موسیٰ علیہ السلام فرمایا کی یہ تیرا تعارف فرمایا میرا نام محمد میرے باپ دا نام محمد میرے دادے دا نام محمد میں محمد بن محمد سبحان اللہ دا کہہ رہا وہ اجے روح جسم کوئی نہیں امام غزالی دا اجے دنیا چاہے کوئی نہیں اجے پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے معراج دی رات ہے دیوبند چوٹی دے تگڑے علماء نے اس بات لکھی ہے میرا نام اللہ دے کلیم محمد میرے باپ دا نام محمد میرے دادے دا نام محمد میں محمد بن محمد فرمایا میں تینوں یہ نہیں پوچھیا بھی دادے دا نام کی یہ والد دا نام کی میں تو تینوں کلا تیرا نام پوچھیا تو باپ دا نام بھی لیتا ہے دادے دا نام بھی لیتا ہے کلیم پیغمبر جدو جلال چے گل کی تھی نا گو حضرت امام غزالی فرمایا جی اللہ بھی تو انہوں یہ پوچھیا سی نا بھی کلیم تیرے ہاتھے کی ہے تو انہوں چاہی دا جی تُسی یہ کہن دے بھی میرے ہاتھے چاسا ہے لیکن تُسی کیا میرے ہاتھے چاسا ہے ادھنال میں بکریاں بھی چارنا سہارا بھی یہ میرا تے سارے فوائدوں دے اگوں بیان کی تھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس لئے گل ودائی سی بھی جنی دیر میری گل رب نال ہوندی رہے گی برکتاں برسدیاں رہن گیاں فرمایا حضور میں بھی تے اس لئے گل کی تھی نا کتھے اللہ دا کلیم پیغمبر تے کتھے میں غزالی جنی دیر گل لمحی ہوئے گی میرے تے بھی رحمتاں برسدیاں رہن گیاں سرکار دے ہاتھے چیک بریک چھڑی سی علماء لکھیا حضور حضرت امام غزالی دے گٹے تے انجھل کی جی ماری فرمایا میں آکھیا ذرا ادب نال یہ اللہ دا کلیم پیغمبر ایک نشان رہا ہے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا واقعی اللہ نے تہاڈی امت دے علماء نو عظمتاں نال نوازیا ہے اونچی کہہ لو سبحان اللہ شانہ نال نوازی ہے چھٹے آسمان تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زبر ستویں آسمان دی طرف جاری اور جاری ہے ستویں آسمان دی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال گفتگو ہوئی فرمایا سونیا اپنی امت نو جا کے ابراہیم دا پیغام دے دینا انہاں نو جا کے میرا سلام پیش کرنا تیری میری کی حیثیت ہے اللہ دا خلیل پیغمبر کہہ رہے ہیں سونیا اپنی امت نو جا کے میرا سلام پیش کرنا خلیل پیغمبر عظمتاں والی استی جد الانبیاء جنہاں نو کیا جان دے جنہاں دی اولاد اندر ایک دو نہیں ہزاراں دی تعداد اندر نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج دی راتی تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے سونیا اپنی امت نو جا کے ابراہیم دا سلام پیش کرنا کسی عالم دے علم دی وجہ نہیں کسی عابد دی عبادت دی وجہ نہیں اے صرف اور صرف حضور دے امتی ہون دیاں برکتاں نے کہ اللہ دے نبی سلام پیش پہ کر دینے اللہ دے نبی سلام پیش پہ کر دیں فرمایا انہوں نے جا کے کہنا جنت دی زمین بڑی کشاد آئے اللہ دا ذکر کرن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھن درخت جنہیں ہو سکتا ہے جنت دے اندر لا لین اس لئے بار بار سبحان اللہ خواہی دیئے کہ
کہ جنت دے اندر درختاں دی تعداد بڑھ جائے، جنت دے اندر درخت لگ جان۔ فرمایا انہاں نوں کہنا جنت دی درخت لگان، یہ اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا پیغام ہے۔ ستویں آسمان دے اوپر ملاقات بھی ہوئی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میراج دی راتی میں میکائیل علیہ السلام نو بھی ملیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آپ موجود نے، انہوں نے آ کے میں نو خوش آمدید کیا۔ انہوں نے کہا تواڈی امت بڑی برکتاں والی ہے، اللہ نے تواڈی امت نو بڑیاں برکتاں تے خیر و برکات نال نوازیا ہے۔ کڈے خوش نصیب لوگ نے سونیا جڑے تواڈی تباہ کرنگے، تواڈی غلامی اپنان گے۔ اے حضرت میکائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرمایا بڑے چنگے جڑے تواڈی غلامی تباہ اپنان گے، تواڈے طریقے تے زندگی گزارن گے۔ او بڑے بدبخت نے، بد نصیب نے جڑے تواڈے نال بغض رکھ دین، تواڈے طریقے تے زندگی نہیں گزارن گے۔ فرمایا نبی پاک نے فرمایا میں ستویں آسمان تے منظر دیکھیا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام دو زانو ہو کے بیٹھے انج نگاہ آسمان وال عرشی عظیم وال ٹکائیاں آئیاں تے میں جان گیا اے اسرافیل علیہ السلامی نے سور لے کے انتظار دے اندر نے کہ دو حکم خدا بندی ہوئے اے کائنات دا نظام غرق کر دیتا جائے۔ فرمایا میں بھی منظر دیکھیا ہے۔ ستویں تے سرکار پھر جنت دے مشاہدات کی تے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تیرے قدمہ دی آہٹ میں اللہ دی جنت دی اندر سماعت کی تھی ہے۔ اے حضرت بلال دا مرتبہ ہے۔ فرمایا عمر جنت دی اندر ایک محل دیکھی ہے جس دے اندر ایک عورت وضو کر رہی سی، تیری غیرت دی وجہ تو اندر داخل نہیں ہویا۔ عمر تیری غیرت تو قربان جاواں، تیری عظمت تو نثار جاواں۔ عمر ستا تا مکے دی دھرتی تے پہ آئے تذکرے رب دی جنت دی اندر پہ آندے لے۔ اتنی عظمتاں کتنا غیرت مند ہے جیدی غیرت خان نبیان دے سردار بھی فرمایا عمر تیری غیرت تو میں اندر داخل نہیں ہویا۔ جدوں دسیا حضرت عمر دیاں کامبار رائیاں سونیاں میں غلام تسی آقا ہو میں تواڈے تو غیرت کرنی ہے، یعنی ایدہ ترجمہ ہے میرا گھر بار دی کیا حیثیت ہے، میں تے تواڈا غلام۔ فرمایا میں بھی دیکھیا جنت دے اندر خیر اتھے گل لمحی ہو جائے گی۔ فرمایا سدرات پہنچیا اے جبریل دا دفتر ہے، سدرات دی بلندی ہے۔ فرمایا جتے جبریل بیٹھ دائے سجے بھی 40,000 کھمبے بھی 40,000 اگے بھی 40,000 پچھے بھی 40,000 فرشتہ قرآن دی تلاوت پیا کر دائے۔ ایک سیڈ دا 40,000 قرآن دی، دوسری سیڈ دا 40,000 تورات دی، اگلی سیڈ دا 40,000 زبور دی، انجا ایک سیڈ دا 40,000 انجیل دی تلاوت پیا کر دائے۔ فرمایا چاروں پاسے بین لے 40,000 فرشتے الہامی کتاباں دی تلاوت پہ کر دل۔ درمیان دے اندر حضرت جبریل بیٹھ دل۔ کتنا مرتبہ ہے حضرت جبریل امین دا، کتنی عظمت بلند لے۔ فرمایا صدرات میں مشاہدات کیتے او مقام بھی آیا ہے جدو میرا نبی صدراتیاں بلندیاں کراس کرن لگے جبریل نے ہاتھ بن لے سونیا اے میرا بارڈر ہے انتہائی میں اگے نہیں جا سکتا۔ اے حضرت جبریل امین علیہ السلام دی انتہا نہیں، حضرت آدم صفی اللہ تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک رب دی کائنات اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تمام نبیان دی انتہا ہے، اے تو مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہے۔ اس لیے اسی کہہ لیا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ مل کے سارے پڑھ لو حضور دی عظمت ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا
جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی میرے جی آواز، کوئی خطیب، کوئی عالم چند کتاباں پڑھن تو بعد کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، مل کے پڑھ لو، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ اللہ نے عظمت تعالیٰ نوازی ہے۔ جبریل ہاتھ بن گئے، سونیا میرا بارڈر ہے، انتہا ہے، یہ تھے تمام نبیاں دی انتہا، کل رسولان دی انتہا، ولی غوث کتب ابدال تے بعد دی گلے، کل نبیاں تے رسولان دی انتہا ہے، یہ تو مقام مصطفیٰ دی ابتدائی ہوندی ہے۔ فرمایا جبریل و ویڑا یاد کر، کتاب میرے کل موجود ہے جی دے اندر گال موجود ہے۔ فرمایا وقت یاد کر جدو میرے دادے خلیل نو آگ اندر سٹیا جان لگیا سی، تو جا کے کیا سی، اے اللہ دے خلیل کوئی حاجت تے مینوں دسو، میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی ہور نہیں جا سکدا، اے تیرا احسان ہے میرے دادے خلیل دے اوپر، آج احسان بھی لان لگیا تے تینوں دس بھی چلیا، کوئی تیری حاجت تے مینوں دس، میں اوتھے چلیا، میرے تو بعد بھی کوئی نہیں جا سکدا، کوئی تیری حاجت ہے مینوں دس، میں اوتھے چلے آؤں، میرے تو بعد بھی کوئی نہیں جا سکدا۔ ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا کوئی حاجت ہے جدوں تہاڈی امت پل سے رات تو گزرے، جبریل دیاں پراں تو گزر کے جائے، اے علم دی وجہ نہیں، اے تیری تے میری عبادت دی وجہ نہیں، سخاوت تے ریاضت دی وجہ نہیں، حضور دا کلمہ پڑھنے دیاں برکتان ساریاں کہ جبریل کہندے میریاں پراں تو امت گزر کے جائے، نبی پاک فرمانے میں صدرات دیاں بلندیاں قراز کی تیاں، سرکار قراز کر دے جا رہے ہیں، ہزار ہاں حجابات نہیں انہوں قراز کر دے جا رہے ہیں، ادھنوں منی دیاں آوازاں پیاں یاندیاں، سونیا قریب آجا قریب آجا، ثم دنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنا دے، منازل بھی قراز کیتے، رسول خدا فرمایا ایک مقام ایسا ہے آوازانیاں بند ہو گئیاں، گھبراہٹ محسوس ہوئی، جنہ آوازاں دی رہنمائی دے اندر میں بلندیاں دی طرف جا رہی سی، وہ آنیاں بند ہو گئیاں۔ فرمایا تھوڑی دیر بعد جدوں گھبراہٹ محسوس ہوئی، کان اندر آواز آندی ہے تے آواز میرے یار ابو بکر دی آواز دے مشابہ ہے، رات معراج دی ہے، سدرہ دیاں بلندیاں قراز کر لیاں، آواز صدیق دی آواز دے نال مل دی ہے۔ اللہ فرمایا آواز ابو بکر دی آواز دے نال مل دی ہوئے، جدوں کوئی سجن پریشان ہوئے تے یار دی آواز کان دے اندر آ جائے، تسلی مل جان دیئے، تسکین مل جان دیئے۔ معراج دی راتی ہے، دو سفر آلہ لے، ایک سفر ہجرت دائے، او تے صدیق چوڑی اجپیا سلان دائے، او بھی آلہ ہے، او ہجرت دا سفر ہے، اے معراج دا سفر ہے، صدرہ تو تے آوازاں پیاں یاندیاں نے، آواز آن دیئے کف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّ، سونیا پریشان نہ ہو، تیرا رب تیری ذات دے سلام پیا پڑھ دے، اے آواز صدیق اکبر دی آواز دے مشابہ ہے، اتنی عظمتاں والی ہستی ہے، اتنا شان اللہ نے عطا کی دے۔ نبی خدا فرمانے عرش عظیم آئے، میں سوچیا نہ لین اتارا، آواز آن دیئے نہیں سونیا، او کلیم اللہ اگر تور پہاڑ تے جان، حکم ہوندہ کہ نہ لین اتار دیو تاکہ تواڈے قدم تور دے نہ لگ جان، اے مقدس پہاڑے عظمتاں مل جان گیاں۔ سونیاں تو نہ لین سمیت آ جا، تیرے قدم جدو نہ لین سمیت میرے عرش تے لگن گے، عرش نو فضیلتاں مل جان گیاں۔ اس لیے کہندے بزرگ کہ سر پہ رکھ لے
کو مل جائے گر نالے پا کہ حضور سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالے پا کہ حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اتنی عظمت اللہ نے اپنے محبوب دے نالین نو نوازیا ہے۔ فرمایا وقت بھی آیا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ پھری ہے جتنا فاصلہ رہ گیا ہے، اگے اللہ فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اتنی ٹک ٹکی لا کے یار نے اپنے رب دے جلوے نو ویکھیا ہے، نہ آنکھ پھری ہے نہ آنکھ چھمکی ہے۔ فرمایا رأیت ربی فی آسنی سورہ، میں اپنے رب نو سونی صورت دیکھیا ہے۔ اللہ اپنا دست قدرت میرے دوواں شانیاں دے درمیان رکھیا۔ حضور فرمایا علم دے خزانے کھل گئے۔ نبی پاک فرماندے نے کلمہ دے چلن دی آواز بھی سنی۔ حضور اتحیات دے ابتدائی کلمات دا تحفہ اللہ دی بارگاہ چ لے کے گئے کہ تمام قولی فعلی مالی عبادت مولا تیرے واسطے۔ اگوں اللہ نے اپنے یار دی ذات تے سلام بھیجے ہے۔ جدو اللہ پڑھے نا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، جدو یہ جملے اللہ دہرائے نا اپنی یار تے سلام پڑھیا، حضور کڑو پھر امت دی یاد آگئی، سرکار نے امت دیاں نیکاں تے بھی سلام پڑھ دیتا ہے۔ اے میراج دی یاد نو تازہ کر دی، یہ نماز تحیات جڑی اسی پڑھنے ہیں، اے میراج تے جڑیاں رب دیاں گلاں ہوئیاں محبوب نال تے او یاد تازہ ہوندی ہے۔ رسول خدا نو 50 نمازاں دا اللہ تحفہ دیتا محبوب نو، سرکار لے کے واپس 9ویں آسمان تے آئے۔ کلیم پیغمبر کہا نہیں پڑھن گے 50 نمازاں، واپس جاؤ، 9 چکر حضور واپس لائے۔ اگر علم سی حضور نو تے، اگر علم غیب سی تے پہلی واری 5 لے کے آندے، 50 کیوں لے کے آئے؟ یہ تا گل بڑی دور جائے گی، اللہ تا جاندہ سی نا بھی 5 رہ جان گیا، رب 50 کیوں دی تھی ہیں؟ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ محبوب بار بار آئے گا۔ کلیم پیغمبر فرمایا حضور 5 بھی نہیں پڑھن گے، فرمایا کلیم ہن میں نو شرم آندی ہے، جڑے میرے ہون گے وہ 5 پڑھن گے۔ اچھی آواز نال کہہ لو سبحان اللہ۔ نماز دی نا تے ٹھلے نہیں پہنا چاہیے، ذرا اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ فرمایا پڑھن گے، نماز معراج دا تحفہ ہے، رسول اللہ نو اللہ دی بارگاہ چو ملی ہے، اس تحفے دی امت قدر نہ کرے تے حضور نو تا شرمندگی ہونی ہے نا پھر اللہ دی بارگاہ چ۔ انہوں معمولی سمجھیا جائے، حیران کن گل ہے، فرض عبادت ہے جی دا انکار بندے نو اسلام تو کٹ دیندا ہے، جان بوجھ کے ترک کرنے والا کبیرہ گناہ کردا ہے جڑا نماز چھڑدا ہے، انہوں معمولی سمجھیا جاندا ہے۔ معراج دا تحفہ حضور نو اللہ دیتا، فرمایا جڑے میرے ہون گے پڑھن گے۔ سرکار واپس پہ آندے، فرمایا جبریل قوم تا پہلے نہیں پئی مندی، انہوں میں کہہ رہے ہیں لات و عزا دی پوجا کرنی چھوڑ دیو، بہت کچھ نہیں دین دے، کڈو انہوں کعبے چوں، یہ پہلے نہیں پئی مندی تے ہون جدو میں سویرے معراج دا دساں گا انہاں اور رولا پانا، انہاں نہیں مننا، کی بڑھے گا صبح؟ جبریل امین کہندے نے سونیا کوئی مننے یا نہ مننے ساریاں تو پہلے تو آڑا یار ابو بکر مننے گا، ابو بکر مننے گا، کوئی مننے یا نہ مننے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار ہے، یار غار جناب صدیق اکبر دا، نبی کریم دی بارگاہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ دریائے رحمت جوشی چایا گل مقامہ، سرکار فرمایا عائشہ مانگ جو کچھ منگنا ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں حضور تھوڑی جی اجازت دیو ذرا اپنے باپ نال مشورہ نہ کر رہا ہوں، فرمایا کر رہا گھر آئیاں ابا جی اج حضور دا دریائے رحمت جوش چھے دسو سرکار دی بارگاہ کی منگا؟ فرمایا عائشہ جا کے اے پوچھ کے حضور معراج دی راتی جڑیاں اللہ راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں سی انہاں چوں ایک گل ہی دس دیو۔ اما عائشہ صدیقہ واپس حضور دی بارگاہ چاہیاں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ابو بکر دا انتخاب بڑا سونا ہے۔ حضور مسکرائے، چہرے تے مسکراہٹ آئی، فرمایا جڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں اللہ دی بارگاہ دے اندر ہوئیاں انہاں گلاں جی گل اے بھی ہے
کہ اللہ فرمایا سونیا جیڑا تیرا امتی کسے دا ٹوٹا ہویا دل جوڑ دوے گا نا او دیتے جنت پکی ہو جائے گی ٹوٹا یا دل جیڑا جوڑ دوے گا او دیتے جنت پکی ہو جائے گی اے گال سنی تے واپس اپنے والد نو دسڑ آئیاں فرمایا ابا جی جواب ملے ہے سرکار فرمایا معراج دی راتی راز و نیاز دیاں گلاں جو ایک گل اے بھی ہے جیڑا کسے دا ٹوٹا دل جوڑ دوے گا اللہ دیتے جنت پکی کر دے گا جناب صدیق اکبر دے اکھاں جانسو جاری ہو گئے فرمایا ابا جی رون کیوں لگ گئے ہو گالتا عظمت آلی ہے کہ صلح کران دی اتنی فضیلت ہے ٹوٹا دل جوڑنے دی اتنی فضیلت ہے فرمایا عائشہ میں دا دوسرا منظر پیا دیکھنا جیڑا کسی دا دل توڑے گا انہوں سزا کتنی ملے گی یہ دل جوڑن دا اتنا انعام ہے تے توڑن والے دا کی حال بنے گا زبان دا استعمال صحیح طریقے نال کرنا چاہیے آج بندیاں دیاں زباناں بٹر بٹر چل دیاں چوکاں تے گلیاں تے بہ کے لوگاں دیاں عزتاں دے متعلق گفتگو کر دیں تیری گفتگو نے اگر کسی دے گھر نو برباد کر دیتا قیامت تک ذلت اور رسوائی دا سبب بن جائے گا تیری گفتگو دی وجہ تو اگر بھائی بھائی لڑ پے گریبان پکڑ لے قیامت تک تیرے مقدر ذلت اور رسوائی بن جائے گی ایسی گفتگو مت کر کہ تیری گفتگو کسی دی دھی بیٹھی تے الزام تراشی واسطے استعمال ہوئے تیری زبان اس زبان نو جھوٹ چگلی غیبت لے استعمال نہ کر یا حضور تے درود پڑھیا کر یا اللہ دی قرآن دی تلاوت کریا کر اس واسطے یہ زبان اللہ دی عطا ہے یہ دا استعمال صحیح کرنا چاہیے افسوس یہ ہے کہ ایسی غیبت جھوٹ چگلی نو معمولی سمجھنے ہیں اے اہمیت ہی کوئی نہیں اے گناہ وڈے کبیرہ گناہ انہاں نو سمجھ دے کچھ نہیں بندے حالانکہ وڈا فتاوہ قاضی کا 800 سال پہلے دے علماء لکھ گئے کہ غیبت کرن تو بعد یہ بندے دا وضو ہوئے تو انہوں دوبارہ وضو کر لینا چاہیے وضو توڑ دی نہیں غیبت لیکن کبیرہ گناہ کر بیٹھ رہا ہے انہوں وضو کر لینا چاہیے جن اسی معمولی سمجھنے ہیں معمولی گل ہی کوئی نہیں کہ کسی بندے دی غیر موجودگی او دے متعلق گفتگو کرنا ساڑیاں مجلساں ایک معمولی کام رہ گیا اللہ تعالیٰ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے وما علی